جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے۔ جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی۔ ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانہ نہیں آئے گا۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے، جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے، یہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل ہوگا آیا اوپر۔ تو اجرد، صاف شفاف۔ جعاد، سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک۔ مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا۔ اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ، 130 فیٹ۔ حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا، اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے۔ یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے، یہ قد واپس ملے گا۔ جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100، اور تو اندر میں کھپ ڈالا گا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی ہے، اور وہ تجھے گود میں لوریاں دے گی، میرا لاڈلا شوہر۔ 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں۔ یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا۔ 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہوگے۔ اور 5ویں چیز سب سے اعلیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا اب وہ ہونے لگا ہے۔ اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے، لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو۔ ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں پکڑوں، تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی۔ 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال، 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی، تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ تو کیا کیا صفتیں ہو گئیں؟ امرد، داڑھی کوئی نہیں، اجرد، جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ، ٹھیک۔ اکحل، آنکھوں میں سرما، جعاد، بال نیم گھنگریالے، نیم گھنگریالے، اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی، اور حضور پاک کے اخلاق، یہ ہو گئے۔ اب کہیں گے بھائی اندر چلو، اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جائیں گے، اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا، یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے، یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے۔ یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے، اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں، کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں۔ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو۔ اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے، آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، سارے نبی کہیں گے نا بینا نا بینا نا بینا۔ آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا۔ باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا۔ وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں، تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا،
مرادیں غریبوں کی برلانے والا وہ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نسيما جانب بطها گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئ جان مشتاقم دراجا فداء روضة خير البشر کن يا خير من دفنت في القاء أعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفتاء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا من السلام عليكم ما جرى القلم. یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی اردو میں بھی فارسی میں بھی سنا دی. انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں, مجھے نہیں آتی. ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا, یہ میرا نبی ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے, یہ عربی ہے, یہ مضری ہے, یہ قریشی ہے, یہ عدنانی ہے, یہ قحطانی ہے. یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے, سب سے حسین ہے, سب سے اجمل ہے. یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے, بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عفی بن عبقر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیذی بن زیشان بن یسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن افرخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ. میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ. ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انا قائدہم اذا وفدوا. میں سب سے آگے چلوں گا, ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی. مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے. انا شافعہم اذا حبسوا. زمین ان کو پکڑ لے گی, میں سفارش کروں گا, ان کے پاؤں چھوٹیں گے. انا مبشرہم اذا ایسوا. وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے, میں بشارتیں دوں گا, میں بشارتیں دوں گا. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ. جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. الیہ. جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. حرام ہے نبیوں پر جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں. حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے. اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو یا رسول اللہ, دروازہ کھلوائیں. آپ سجدہ کریں گے. میرا اللہ کہے گا سر اٹھا, سل تعطا, اشفع تشفع. مانگ ملے گا, سفارش کر پوری کروں گا. یا اللہ دروازہ کھول. میرا رب کہے گا آپ بسم اللہ کریں, آپ بسم اللہ کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ نے کہا انا اول من اقاقع باب الجنہ. میں سب سے پہلے یہ کروں گا. اس کو قاقع کہتے ہیں. تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ. وہ کہیں گے مرحبا برسول اللہ. اور ایسے دروازے کھلیں گے. اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی, سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی. اور اس سے پہلے کی بلال کی شان بتاؤں کہ جب آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول, اللہ کہیں گے تم چابی لگاؤ. تو جنت سے ایک سواری آئے گی, آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں گے. اس سواری کا جیسے یہ نا, اس سواری کی جو رسی ہے, جو اس کا جو اسٹیئرنگ ہے, وہ ایسے نیچے گر جائے گا. نیچے گرنے کا مطلب ہے اس کو آپ خود ڈرائیو نہیں کریں گے, بلکہ کوئی آپ کا ڈرائیور آئے گا. اور بڑوں کا ڈرائیور بھی بہت بڑا بن جاتا ہے نا, کہ نہیں؟ جب یہ رسی نیچے گرے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کوئی آئے گا, خود میرا نبی نہیں, کوئی آئے گا. تو یہ حال ہوگا سب کا. ایسے پنجوں کے اوپر کون کون, دیکھو بھائی کون آتا ہے. ایسے سسپینس پیدا ہو جائے گا, پن ڈراپ سائلنٹ اور سسپینس, سانس رکے ہوئے, کون کون کون. تو میرے رب کی آواز آئے گی بلال حبشی کو بلاؤ. بلال نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے, پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. بلال. ہم نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کے میرے آگے چلے گا. دروازہ کھلے گا, آپ داخل ہوں گے, سواریاں موجود ہوں گی, اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر جب ٹھہر جائے گا, قرار پکڑ جائے گا, تو اب وہ سنو, اب اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا. وہ جو تم جو روشنی میں, یا پتہ نہیں آپ کہاں سے آئے بیٹھے ہو, وہ جو تم جوہانسبرگ میں کہتے تھے موت نہ آئے, تو سنو ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. اب تم کبھی نہیں مرو گے, کبھی نہیں مرو گے. اچھا, بلین سال کے بعد بھی ہاں, ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں, کروڑوں ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں, اب موت نہیں آئے گی. اچھا الحمدللہ, لیکن لمبی عمر دے رہے ہو تو بڈھے نہ ہو جائیں. تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا. اب ہمیشہ جوان رہو, ہمیشہ جوان رہو, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. کتنے بڑے بڑے پہلوان بیچارے ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں, لاٹھی پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمارا پہلوان تھا بھولو, وہ ورلڈ چیمپئن تھا بھولو, نام اس کا عبدالرشید تھا. انڈیا میں جو گاما غلام محمد ورلڈ چیمپئن بنا تھا, اس کا یہ بھتیجا تھا, تو وہ ورلڈ چیمپئن بنا تھا. میں نے اپنی اللہ کی قسم آنکھوں سے دیکھا, وہ ایسے پڑا ہوا تھا اور اٹھ نہیں سکتا تھا, اٹھ نہیں سکتا تھا. اللہ کہے گا تشبوا فلا تحرموا ابدا. اب ہمیشہ جوانی ہے, بڑھاپا نہیں آئے گا. پھر خیال آئے گا اچھا اللہ جوانی تو دے دی اور بیماری آ گئی تو پھر کیا کریں گے, جوانی تو خاک میں گئی. تو تیسرا اعلان ہوگا ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا. اب ہمیشہ صحت مند رہو, بیماریاں ختم,
दुख खत्म, गम खत्म। ऐनक लग रही है, ज़रूरत नहीं है। कानों में वो आले लग रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। सेहतमंद रहो। ये खाना है, ये नहीं खाना। भाई जिब्रील मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, मुझे कहीं शुगर ना हो जाए, तो मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, डाइट चार्ट दे दो, और मुझे कोई जिम का पता भी बता दो, मैंने जिम भी करना है ताकि मैं सेहतमंद रहूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा अरे वो सब खैर तसह फला तस्कमू अबदा। जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो करना है करो, हमेशा सेहतमंद, बीमारी नहीं आएगी। एक और मजे की बताऊं, नींद कोई नहीं जन्नत में, नींद कोई नहीं, कभी नहीं सोओगे। आदमी सोता है जब थक जाता है, वो थकन तो है नहीं, लिहाजा नींद कोई नहीं। और कभी थक के ऐसे करता है, कभी करता है ऐसे करता है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ऐसे जवान, हर वक्त मज़ा। पूरी 440 जो है ना इलेक्ट्रिक वोल्ट, वो तुम्हारे अंदर चल रही होगी, कभी बीमार नहीं होगे। सारी डॉक्टरियाँ ख़त्म, सारे ऑपरेशन ख़त्म, सारे अस्पताल ख़त्म। और ऐसी सेहत है, पेशाब नहीं, पखाना नहीं, टॉयलेट कोई नहीं जन्नत में, वॉशिंग रूम कोई नहीं जन्नत में, लॉन्ड्री कोई नहीं जन्नत में, एक छोटा सा बैग भी जन्नत में कोई नहीं, कोई बैग कोई नहीं। क्या जो मेरी ज़िंदगी गुजर गई सफ़रों में, 40 साल हो गए मुझे, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, कभी आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ वरूद सहरा, मैं जुनूं का हम सफ़र हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। मैंने पूरी दुनिया, मेरे अल्लाह ने मुझे यूँ फिराई 2 दफ़ा ऐसे राउंड द क्लॉक, 100 से ज़्यादा मुल्कों में अल्लाह ने मुझे फिराया। कभी बैग इधर है, कभी बैग इधर है, कभी बिस्तर भी। अब तो खैर उठाने वाले अल्लाह ने खादिम दे दिए, एक वो भी था जब फिरते हैं कार मीर, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, कभी बसों की छत पे चढ़े हुए हैं, कभी उनकी सीढ़ियों पे लटके हुए हैं, कभी 3rd क्लास के डब्बे में सफ़र कर रहे हैं, बैठने की जगह कोई नहीं, टॉयलेट के अंदर खड़े होकर सफ़र किए हुए हैं। तो बैग, इतना सा बैग भी कोई नहीं है, छोटा सा किचन भी कोई नहीं है, छोटा सा किचन भी कोई नहीं, बस तेरी ख्वाहिश ही सब कुछ है, तेरी ख्वाहिश ही सब कुछ है। कोई टेक्सटाइल का निज़ाम कोई नहीं, कोई प्रिंटिंग कोई नहीं, कोई डिज़ाइनर कोई नहीं। एक दरख्त है, उसका नाम है तूबा। तूबा छोटा सा है, कितना छोटा है, और हर जन्नती को मिलेगा, हर जन्नती को मिलेगा, लेकिन अपने अपने दर्जों के मुताबिक उसकी कंडीशन अलग अलग होगी। वो कितना है, ये तूबा का तना है ये, ठीक है। मेरे नबी ने फरमाया यहाँ से एक ऊँट दौड़े 5 साल की उम्र वाला, जज़रा 5 साल में ऊँट भरपूर जवान होता है, और वो दौड़ता रहे 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 दौड़ता रहे, यहाँ तक कि बूढ़ा हो के गिर के मर जाएगा, इसके गिर्द चक्कर नहीं लगा सकेगा। ऊँट की बड़ी उम्र होती है, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा एक दरख्त ऐसा होगा, एक, उसका नाम है तूबा। वो डिज़ाइनर भी है, वो दर्जी भी है, वो टेक्सटाइल भी है, वो सब कुछ है, उस पर फूल लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फूल। आप ये एक कुर्ता नहीं पहनोगे, एक ट्राउज़र नहीं पहनोगे, अल्लाह आपको 100 जोड़े पहनाएंगे, 100 जोड़े। तो उनको उठाएंगे कैसे? अभी एक जोड़े में गर्मी लग रही है, उठाएंगे कैसे? लाइट का कोई वेट होता है? लाइट का कोई वेट होता है? वो सामने देखो, वो पीछे लगी हुई, कोई इसका वेट है? इसको नूर कहते हैं। अल्लाह जन्नत के कपड़ों का धागा नूर से बनाएगा, नूर से, और नूर का वेट कोई नहीं होता, समझ रहे हो, नूर का वेट नहीं होता। तो 100 जोड़े होंगे। और अब मेरे कुर्ते के नीचे बनियान है, पता नहीं मैंने मैली पहनी है या साफ पहनी है, आपको क्या पता, आपको दिखाने के लिए कुर्ते को मैंने प्रेस कर लिया, नीचे बनियान फटी हुई है। तो 100 जोड़े होंगे, और हर जोड़ा पिछले जोड़े के नजर आएगा, ऐसे 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 99 जोड़े नजर आएंगे। 100वां जोड़ा उसके जिस्म को पर्दे में ले जाएगा, और हर जोड़े के मुताबिक उसके चेहरे का मेकअप बदलता बदलता रहेगा। और आप तूबा की तरफ ऐसे देखोगे, आपके दिमाग में आएगा मेरे ऐसे कपड़े हों, ऐसे कपड़े हों, तो ठक एक रोशनी, ये कैमरों वाले, ये नहीं हमारे मोबाइल कैमरे, तो उसमें वो लेते हैं तो ऐसे रोशनी आती, ऐसे एक रोशनी आएगी, ठक। देखो अगर 100 जोड़े तुम खुद पहनने लगो तो इंशाल्लाह कंधे तो गए ना, 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50, हाय मर गए, तक अगले 100 जोड़े गायब, और नए 100 जोड़े आपके जिस्म पर। ना आपको उतारने की तकलीफ होगी, ना पहनने की तकलीफ होगी। जो आप और हम चाहते हैं ना, वो यहाँ नहीं हो सकता, वो वहीं होगा। यहाँ थोड़ी देर कड़वा घूंट भर के अल्लाह की मान लो, और जन्नत की हूर और जन्नत की ईमान वाली औरत, उसको जो अल्लाह ताला जोड़े पहनाएगा, वो 3 मील के दायरे में घूम रहे होंगे। उसका जो फ्रॉक होता है वो 3 मील के दायरे में घूम रहा होगा। वो बहुत पहले जो लेडी डियाना बेचारी मरमरा गई, उसकी शादी की वीडियो देखी थी, तो उसके पीछे वो इतना लंबा फ्रॉक का था कि वो दूर तक उसको पीछे से वो फौजियों ने उठाया हुआ था। वहाँ उठाना के लिए खादमात होंगी, और 3 माइल 5 किलोमीटर में उसका फ्रॉक घूम रहा होगा, और उसके 100 जोड़े होंगे, और उसके सर के बाल यहाँ से चलकर पाँव की एड़ी तक होंगे। और मेरे रब की कसम, सर जब वो यूँ करेगी ना तो बालों को हरकत होगी, यूँ करो तो जिसके बड़े बाल होते हैं उसको हरकत होती है, जब वो यूँ करेगी तो उसके बालों से रोशनियाँ ही रोशनियाँ फैल जाएंगी, और खुशबू ही खुशबू फैल जाएगी। और तुम देख, अगर मौत मर ना गई होती तो देख के मर जाते तुम, हम सब मर जाते, इतना अल्लाह ने हुस्न जमाल बख्शा है। तो अल्लाह कहेगा सेहतमंद, बीमारी कोई नहीं,
اب تم کہو گے یا اللہ جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، جوانی بھی مل گئی، صحت بھی مل گئی، اگر رینڈ نہ ہوئے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ یہ تمہاری کرنسی کا نام ہی عجیب ہے، رینڈ. اس کو تھوڑا سا زیر لگا دو، رینڈ تو ہماری پنجابی میں رینڈ جوں کو کہتے ہیں، یہ جو یہاں جو. تو یا اللہ جوانی بھی دے دی، زندگی بھی دے دی، صحت بھی دے دی، ٹکا پیسہ کوئی نہ ہو تو پھر کیا؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تناموا فلا تبأسوا ابدا، جاؤ میرے بندو ہمیشہ بادشاہی مبارک ہو، کبھی نہ بھوک آئے گی، نہ فقر آئے گی، نہ تمہیں کوئی پریشانی آئے گی، ہمیشہ کی بادشاہی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے مل جائے گا. جنت میں جو چار آپ نہریں کہتے ہو نا، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، ایک پانی کا دریا، ایک دودھ کا دریا، ایک شراب کا دریا، ایک شہد کا دریا، اور باقی چشمے رحیق ہے، سلسبیل ہے، معین ہے، زنجبیل ہے، کافور ہے، اور سب سے اعلیٰ چشمے کا نام ہے تسنیم. تسنیم کہتے ہیں ایسے اوپر نیچے، سمندر کی لہریں ایسے ایسے ہوتی ہیں نا، اونٹ کی کوہان کو نسام کہتے ہیں. وہ چشمہ ایسے ایسے لہروں سے چلے گا، لیکن وہ زمین پہ نہیں چلے گا، وہ یہاں چلے گا، نیچے کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہوا میں چل رہا ہے، ایسے ہوا میں چل رہا ہے. یہ سب سے مزے کا، اس کا ایک قطرہ ساتھ سمندر میں ڈال دو سارے میٹھے ہو جائیں گے. ایک قطرہ، ایک قطرہ، ایک ڈراپ. یہاں کی شراب پیو تو پیشاب بھی اندر نکل رہا ہے، الٹیاں بھی کر رہے ہیں، پخانے بھی نکل رہے ہیں، نہ ماں کا پتہ ہے نہ بیوی کا پتہ ہے، الو کے پٹھے. اور وہاں اللہ شراب پلائے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. میرا بندہ میرے ہاتھ سے پی، دیکھ میں پلاتا ہوں، مزے آ گئے. تو جاؤ ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو. آخری جنتی کو اللہ 72 بیویاں عطا فرمائے گا، 72. اور اعلیٰ سے اعلیٰ فردوس والوں کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے. اور یہ 72 کا مطلب اینڈ نہیں ہے، ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا، اور ہر جمعے ایک نئی بیگم آپ کو عطا کی جائے گی. جو آخری جنتی جہنم میں، آخری جہنمی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کا نام ہوگا جوہینہ. تو وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا کہ نہ نبیوں کی سفارش سے نکلے گا، نہ ہمارے نبی کی سفارش سے نکلے گا، نہ اللہ خود نکالے گا، وہ نکلے گا. وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا. جب اس کو وہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر پہنچائے گا تو اسے کہے گا تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کیا دے رہا ہوں؟ کہ جی کیا؟ کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں. یہ دنیا 24,000 کلومیٹر والی. وہ کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر. کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر، میں نے تو کوٹھا ہی کافی ہے، دوزخ سے نکلا ہوں. وہ کہے گا نہیں مذاق نہیں، چل اندر. جب جائے گا تو آگے اس کا نوکر کھڑا ہوگا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا. ہمارے پنجاب کی ثقافت ہے کہ ہم جب کسی اپنے بڑے کو ملتے ہیں نا، تھوڑا سا جھک کے ملتے ہیں. اور ہمارے جو دیہات کی ثقافت ہے، ہم ان کے گوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ایسے. یہ ہماری تہذیب ہے، ہم گوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اپنے بڑوں کی. یعنی یہ ایک اس بڑے کی عزت کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں. تو وہ ایسے ہوگا. تو وہ کہے گا حضور کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو، تیرے سامنے جھک رہا ہوں. وہ کہے گا بابا میں آپ کا نوکر ہوں، فرشتہ نہیں ہوں. اور آپ کو پتہ ہے میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے پاس ہیں. یہاں آپ کو مفت میں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ کتنے لوگ مل رہے ہوتے ہیں. ان کو اچھی تنخواہ دیا کرو، ان کے غم میں شریک ہوا کرو، ان کی خوشی میں شریک ہوا کرو، ان کے بیماروں کو دیکھا کرو، ان کا حال احوال لیا کرو. زکوٰۃ تو ایمان والوں کے لیے ہے، صدقہ تو سب کے لیے ہے. ان کا صدقہ ادھر دیکھو، ان کے ٹین کے چھتیں پڑی ہوئی ہیں اور ٹین کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور تم یہاں کیسے عالی شان گھروں میں رہ رہے ہو. ان کا خیال کیا کرو. غریب ایک نسل ہے، چاہے مسلم ہے چاہے کافر ہے، اس پہ رحم کرنا میرے اللہ کو پسند ہے. چاہے وہ بت پرست ہے، وہ چاہے وہ خدا پرست ہے، وہ اللہ کو پسند ہے اس کے غریب بندوں پہ خرچ کرنا. تمہیں تو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں، ہمارے تو پاکستان میں بڑی تنخواہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیتے ہیں. تو آپ لوگ بھی ترخایا نہ کرو، چلو کم سے کم میں لے لو. یہ جتنے تاجر ہیں یہ ڈھونڈتے ہیں کم سے کم تنخواہ والا کوئی ملے، اور کام زیادہ لوں تنخواہ تھوڑی دوں. الٹا کر دو، کام تھوڑا لو تنخواہ زیادہ دو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا، اور ان کی دعائیں تمہیں مل جائیں گی، یہ تمہارے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے. وہ کہے گا 80,000 نوکر ہیں، اوئی تنخواہ کون دے گا؟ یہ میں ویسے ہی جو کر رہا ہوں، کوئی فکر نہ کرو، تنخواہ اللہ دے گا. ان کو روٹی کون کھلائے گا؟ وہ بھی اللہ ہی کھلائے گا. اب وہ ایسے گاڈ آف آنر نہیں ہوتا یہاں، حالانکہ سارے سب کو پتا ہے کہ بیوقوف بنا رہے ہیں. اگر یہی صدر نہ ہوتے اس کو کوئی گاڈ آف آنر دے گا؟ اس کو کھوتے پہ بھی کوئی نہیں چڑھائے گا. تو سب کو پتا ہے یہ ایسے یہ دھوکہ، لیکن یہ حقیقی گاڈ آف آنر ہوگا. 80,000 80,000 سلیوز اما آن سیدنا ان نزورہ. ارے ہمارے آقا کدھر رہ گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، جو میں نے بڑی مار کھائی ہے، وہ مجھے فرشتوں نے بہت مارا ہے، مجھے بڑے لتر پڑے ہیں، شکر کرو میں آ گیا ہوں. اب وہ ایسے ناچتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے، میوزک بجاتے ہوئے اس کے ساتھ چلیں گے. آگے ایک تخت ہوگا، اس پہ بٹھائیں گے، کہیں گے ہمارے سردار تو بڑی دیر سے آئے ہیں، بھوکے ہیں، کھانا کھلاؤ. تو ایک ہاتھ میں ڈش ہوگی، ایک ہاتھ میں ڈرنک ہوگا. کتنے؟ 80,000. تو مل کر کتنے بن گئے؟ 1,60,000. 1,60,000 دونوں مل کر. ایک ہاتھ میں ڈش ہے کھانے کی، ایک ہاتھ میں ڈرنک ہے. تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے 80,000 ڈشیں کھا جائے گا، 80,000 ڈرنک پی جائے گا، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی. یہاں الٹا ہوتا ہے. اور جب وہ کھا لیں گے کہیں گے اچھا ہم جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں. وہ کہے گا کدھر ہیں؟ وہ نظر تو آئیں گے نہیں، وہ کدھر ہیں؟ اتنے میں ایسے غائب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ 80,000 کو ڈسپرس ہوتے ہوئے تو کافی دیر لگے گی نا، نہیں وہ یوں غائب ہو جائیں گے ایسے. اور جب ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو وہاں ایک لڑکی ایسے بیٹھی ہوگی ایسے. یہ اسٹائل ہی ایسا مزے کا ہے. وہ ایسے بیٹھی ہوگی ایسے.
اب اس بیچارے نے کالے کالے فرشتے دیکھے، اب جو دیکھا حور کو تو ایسے کر کے منہ بھی کھلا ہوگا اور آنکھیں بھی، نہ ایسے دیکھے گا نہ ایسے دیکھے گا نہ اوپر دیکھے گا نہ نیچے دیکھے گا، نہ ایسے کرے گا. اور کتنی دیر 40 سال 40 ایئر. آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے. ہوئی کون ہے تو، کون ہے؟ کہ تیری بیوی ہوں. وہ ہائے میں مر گیا، میں نے دیر کیوں کی. وہ دوڑ لگائے گا، وہ جا کر اس کو ایسے نہ ایسے اپنے حق کرے گا اور ایسے کھڑے 70 سال کا حق ہوگا. 70 سال ایسے. ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، ایک بڑے میاں بیٹھے تھے، ان کو جوش آ گیا، کہنے کہ مولوی صاحب صرف مان کا ہوگا کہ آگے بھی کچھ ہوگا کہ نہیں؟ میں نے کہا بہت کچھ ہے، آتا صحیح، آگے بھی بہت کچھ ہے.